بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظر بد، کالا جادو اور نظر بد کے نتیجے میں پیدا ہونے والی بیماریوں کا گھر بیٹھے قرآنی علاج۔ آج کل کسی کے سامنے جادو کا ذکر کرو تو وہ آگے سے آپ پر ہنسے گا، حالانکہ گزشتہ کئی دہائیوں سے یہودی جادو کو ورلڈ وائڈ منظم طریقے سے پھیلا رہے ہیں اور بہت سے اہداف کو کامیابی سے حاصل کر رہے ہیں۔ میرا چونکہ اب دھیان ہو چلا ہے تو اس پر لکھ رہا ہوں۔ گزشتہ 3 سال سے میں نے ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، یعنی جس چیز کو آپ مرض سمجھ رہے ہوتے ہیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو جادو کا مسئلہ ہے۔ پہلے تو ہم جادوگروں اور عاملوں کے پاس جا کر اپنا ایمان، پیسہ اور وقت خراب کرتے تھے، لیکن اب ایک دہائی پہلے ایک عرب عالم نے جادو ہونے یا نہ ہونے کا ایک آسان سا ٹیسٹ نکالا ہے، رقیہ شریعہ۔ کسی بھی روحانی مریض کو آپ سنوا دیں، اسے درد، دست، الٹیاں لگ جاتی ہیں۔ جب تک گندا عمل یا نظر بد ختم نہ ہو شدید تکلیف رہتی ہے۔ عرب شیخ کا ماننا ہے کہ شوگر، بلڈ پریشر، دل کا والو بند ہو جانا، دائمی قبض، دائمی جوڑوں کا درد، کینسر اور بے اولادی جیسے کبھی امراض کا تعلق نظر بد یا جادو سے ہو سکتا ہے۔ میں نے اس پر کئی مرتبہ تجربہ کیا ہے۔ ایک قاری صاحب نے گزشتہ 3.5 سال میں سینکڑوں شوگر کے مریض چیک کیے، ایک بھی مریض جادو یا نظر بد سے خالی نہیں تھا، اسی لیے 3 سال سے انہوں نے کسی کو شوگر کی دوائی نہیں دی۔ قاری صاحب کا کہنا ہے کہ طب کی تحقیق اپنی جگہ مسلم ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن ایک بھی بندہ طبی دوا کھا کر آج تک شوگر سے مکمل شفا یاب نہیں ہوا۔ کیونکہ اصل وجہ کی جانب توجہ ہی نہیں دی گئی۔ یاد رہے وہ قاری ایک اچھے حکیم ہے۔ 2 سال پہلے پاکستان کے پائے کے حکیم نے اپنے فیس بک گروپ میں بہت ہی عرق ریزی اور محنت سے شوگر پر کوئی 20 کے قریب اقساط لکھی اور بہت ہی بہترین انداز اختیار کیا۔ ماشاءاللہ یہ ماننا پڑے گا کہ وہ صاحب صابر ثانی ہے۔ آخری پوسٹ میں انہوں نے لکھا کہ چونکہ آج تک سائنس نے شوگر کا علاج ایجاد نہیں کیا ہے تو صرف ریکوری پر ہی انحصار کیا جائے، یا کچھ مختلف الفاظ لکھے تھے۔ میں نے اگلے دن اس گروپ میں پوسٹ داغ دی کہ شوگر کی اصل وجہ نظر بد یا جادو ہے۔ بس پھر کیا تھا کہ گروپ ممبران نے مجھے بے نقط سنائی کہ یہ گروپ میں نیا بابا آ گیا۔ بہرحال میں سنتا گیا اور آخر میں نے کہا کہ جس شوگر کے مریض کو میری بات سے اختلاف ہے وہ میرے واٹس ایپ پہ آ کر مجھ سے رقیہ شریعہ لیں اور سن کر دکھائیں۔ اندازاً 50 سے زائد شوگر کے مریضوں نے مجھ سے رقیہ شریعہ لیا اور مجھ سے مسلسل رابطے میں رہے۔ 3 دن بعد جس سے میں نے پوچھا تو الامان کہہ کر کہنے لگے، بھائی بہت تکلیف ہوتی ہے، سن نہیں پا رہے ہیں۔ پھر سب نے تسلیم کر لیا کہ واقعی میں شوگر روحانی مسئلہ ہے۔ سن 2002 میں جاوید چودھری نے قبالہ جادو پہ ایک کالم لکھا ہے کہ یہودیوں نے باقاعدہ اپنے ادارے قائم کیے ہیں اور وہ جادو کے نت نئے طریقے بزدلوں کی طرح مسلمانوں پہ آزما رہے ہیں۔ یہ تو تھی کاپی شدہ پوسٹ۔ اسی پوسٹ کو لے کے میں نے خود تحقیق کا آغاز کیا۔ میرے پاس کچھ لوگوں کے میسج پڑے ہیں جن کو میں نے رقیہ شریعہ آڈیو اور PDF میں اس کا مکمل طریقہ بھیجا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ رقیہ شریعہ سنتے ہی ان کی کچھ دن حالت خراب رہی، مگر آہستہ آہستہ ان کے مرض میں بہتری آئی، اور جن لوگوں کو نظر بد کا مسئلہ تھا یا کسی نے کوئی جادو کیا تھا جس کی وجہ سے ان پہ بندش تھی یا کوئی اور مسئلہ تھا تو ان کو بھی اس سے شفا ہوئی۔ یاد رکھیں رقیہ شریعہ ایک ایسی تلاوت ہے جس میں کچھ قرآن کی صورتیں، اذان وغیرہ ہے۔ اس کو سننے کا طریقہ بھی PDF میں بآسانی مل سکتا ہے، اس لیے فراڈ قسم کے جعلی عاملوں کے پاس جا کر اپنا وقت اور پیسہ برباد کرنے سے بہتر ہے اپنا علاج قرآن سے کریں۔ جو لوگ ساری عمر کسی کی نظر بد یا کسی کے گندے تعویذوں، کالے جادو کا شکار رہے ہوں وہ ضرور اس کو آزمائیں اور جعلی عاملوں سے بچیں۔ جادو اور نظر بد ایسی گندی چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی اجیرن کر دیتی ہیں۔ گھر میں اپنے مریضوں کو سنوائیں اور شفا پائیں، ثواب کا ثواب اور شفا کی شفا۔ رقیہ شریعہ حاصل کرنے کے لیے اس نمبر پر واٹس ایپ کریں۔